قرآن نے مومن کو بغیر عمل صالح کے بہت کم تسلیم کیا ہے. یہ جملہ سننا. کیا بھول گئے سورہ نحل میں آواز دی 16واں سورہ قرآن مجید کا, من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. جو بھی عمل صالح کرے, مرد ہو یا عورت ہو, شرط یہ ہے کہ مومن ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ دو آیتیں تو پہنچ گئی نا. اور اب تیسرا سورہ جو ہر ایک کے ذہن میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لاؤ عمل صالح کرو, ایمان لاؤ عمل صالح کرو. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تنہا ایمان کافی نہیں ہے, ایمان کی کچھ شرطیں ہیں, ان شرطوں کو پورا ہونا ہے. قرآن مجید کی آیات سننے کے عادی ہو گئے ہو, اور یہ میری مجبوری بھی ہے, اس لیے کہ لوگ قرآن کو کافی سمجھتے ہیں. ایمان لاؤ عمل صالح کرو. تنہا ایمان کافی نہیں ہے جب تک کچھ شرائط ساتھ میں نہ ہو. سورہ عنکبوت 29واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہو گئے تو ہم ان کا ایمان مان لیں گے؟ نہیں, ہم ان کا امتحان لیں گے. زبانی دعویٰ نہیں ہے, ہم ان کا امتحان لیں گے. تو پروردگار امتحان ہے کیا؟ اگر سنانی شروع کروں آیتیں تو بڑا وقت چاہیے ہوگا, لیکن کچھ تو سنتے جاؤ. مومنین سے اللہ نے کس طریقے سے بات کی. سورہ حج میں کہنے لگا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. 22واں سورہ قرآن مجید کا. اے ایمان لانے والو, رکوع کرو, سجدہ کرو, خیر کے کام کرو, جہاد کرو. سورہ بقر میں آواز دی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان لانے والو, صبر سے مدد مانگو, صلاۃ سے مدد مانگو. بھائی توجہ رہے, توجہ رہے. پھر سورہ بقرہ میں آواز دی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان لانے والو, ہم نے روزے کو واجب کر دیا, روزہ رکھو. پھر آواز دی سورہ بقر میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, ہم نے قصاص کو بھی واجب کر دیا. دیکھ رہے ہو نا, آگے بڑھتی جا رہی ہے بات. اور پروردگار صاحبان ایمان کو خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان لانے والو, اے ایمان لانے والو, اے ایمان لانے والو. اے کافروں, پورے قرآن میں نہیں ہے. اے منافقوں, پورے قرآن میں نہیں ہے. اے مسلمانوں, پورے قرآن میں نہیں ہے. کوئی تو اٹھ کے اعتراض کرے کہ یا ایھا الکافرون نہیں ہے. اے کافروں, نہیں, اللہ نے نہیں کہا قل یا ایھا الکافرون. حبیب تو بات کر, قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ. قل, حبیب کہہ دے اے یہودیو. تو جس سے خوش نہ ہو اس سے براہ راست بات ہی نہیں کرتا. سمجھتے جا رہے ہو نا, جس سے خوش نہ ہو اس سے براہ راست بات نہیں کرتا. قل, حبیب تو بات کر, حبیب تو بات کر. تو پھر واپس چلو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے ایمان لانے والو, اے ایمان لانے والو. پھر سورہ بقرہ, امن کے دائرے میں آ جاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ مار کاٹ نہ کرو. قرآن ہے, قرآن ہے جو تمہاری خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. کہنے لگا سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن مجید کا اور 35ویں آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان لانے والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ. میں نے کیا ترجمہ کیا؟ اے ایمان لانے والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وسیلہ بناؤ. میں نے یہ جملہ کہا کہ تمہارا امتحان تھا؟ نہیں, وسیلہ بناؤ نہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تمہارا کام تلاش کرنا ہے, بنانا نہیں ہے. اس تک وسیلے کے بغیر نہیں پہنچو گے. تمہارا کام وسیلہ بنانا نہیں ہے, وسیلے کو تلاش کرنا ہے. تو گزارش یہی ہے دست بستہ کہ بھئی یا اللہ مدد کے ہم بھی ممکن نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی اس آیت پہ بھی تو نگاہ ڈال لیا کرو. اسے سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الذین آمنوا کی تکرار دیکھو. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دین اللہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه اعزۃ علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین لا یخافون لومۃ لائم. بھائی سننا, اے ایمان لانے والو, اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو ہو جائے, ہمیں فکر نہیں ہے. اگر قرآن نے کہا منافق ہے تو پھر ہے, اگر قرآن نے کہا کہ مومن ہے تو پھر ہے, اگر قرآن نے کہا کہ کوئی کافر ہے تو پھر ہے. قرآن مفروضوں پہ بات نہیں کرتا,
قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی مرتد ہو جائے تو ہو جائے, ہمیں پرواہ نہیں ہے, تو کوئی نہ کوئی مرتد ہوا ہوگا نا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم, اے ایمان لانے والوں اگر مرتد ہوتا ہے کوئی, مرتد یعنی دین سے باہر جاتا ہے, چلا جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یأتی اللہ بقوم, اللہ کے پاس تو ایک قوم ہے, اور اس قوم کی خصوصیت کیا ہے؟ یحبہم, وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے. وَيُحِبُّونَهُ, اور اللہ اور رسول اس سے دوست رکھتے ہیں. تو مرتد ہو جاؤ تو ہو جاؤ, ہمارے پاس تو ایسا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے, یہ میرا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ وہ مرتد کون ہے, لیکن ایک بات سمجھ میں آ گئی, اللہ کہتا ہے مرتد ہو جاؤ, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ایسا ہے جو ہمارا محب ہے, ہمارا محبوب ہے. اب اگر یہ محب اور محبوب سمجھ میں آ گیا تو مرتد بھی سمجھ میں آ جائے گا. میرے نبی نے کہا کل اسے عالم دوں گا جو خدا کو دو سکتا ہوگا, خدا اسے دو سکتا ہوگا. ایھا الذین آمنوا کی آیتیں سمجھ میں آتی جا رہی ہیں نا بھائی. سورہ انفال 8واں سورہ قرآن مجید کا, اس سورہ کی 24ویں آیت, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو, آدھا ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا, اگر رسول پکارے فوراً لبیک کہو. اے ایمان لانے والو, اگر رسول پکارے فوراً لبیک کہو. اگر نماز کے لیے پکارے فوراً آؤ, اگر روزے کے لیے پکارے فوراً روزہ رکھو, اگر حج کے لیے پکارے فوراً حج کرو. یعنی رسول جو کہتا جائے وہ کرتے جاؤ, اور اگر کبھی جنگ میں پکار لے تو اسے لبیک کہنا. اب یہ یا ایھا الذین آمنوا کی آیتیں تم تک پہنچ رہی ہیں نا. اچھا, تو اب خلاصہ کیا ہے؟ آیتیں تو بہت ہیں میرے پاس, لیکن مجھے آگے جانا ہے اور موضوع کے تقاضوں کو پورا ہوتے جانا ہے. بہت آیتیں ہیں میرے پاس یا ایھا الذین آمنوا کی, لیکن یہاں روک رہا ہوں. ایمان لانے والوں یہ کرو, ایمان لانے والوں یہ کرو, ایمان لانے والے یہ کرو, ایمان لانے والوں یہ کام کرو. بھائی یہی تو ہے نا ایمان لانے والوں سے خطاب. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں چلنا ہے اس کی مرضی پر. یہ خلاصہ ہے, یہ خلاصہ ہے پوری گفتگو کا. ہمیں چلنا ہے اس کی مرضی پر, ہمیں عمل کرنا ہے اس کے قانون پر. دیکھو, تم جس ملک میں ہو تمہیں اس قانون پر عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی جرم کرے اور عدالت میں یہ جا کے کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جرم ہے, تو بچے گا نہیں. معلوم کرنا ضروری ہے. تو اب اللہ کی مرضی معلوم کرو کہ ہے کیا. بھائی دیکھو, اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہاری تخلیق کے سبب تمہارے والدین ہیں, ہے یا نہیں؟ ماں باپ نے تمہیں خلق کیا, ظاہری خلقت, مجازی خلقت, وسیلہ بنے ہیں اس دنیا میں تمہاری تخلیق کا تمہارے والدین. جب تم تھوڑا سا بڑے ہوئے, جب تم تھوڑے سے بڑے ہو گئے نا, تو اب ماں کو بھی فکر ہے کہ بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لے, اچھی تربیت حاصل کر لے. باپ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعلیم بہت اچھی ہو جائے, اس کی تربیت بہت اچھی ہو جائے. کس کی خواہش ہے؟ ماں کی, باپ کی. یہ ہیں کون؟ تمہارے مجازی خالق. تو کیا اس حقیقی خالق کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ بندہ پڑھ جائے اور اچھا ہو جائے؟ بھائی اسی پڑھانے کا نام تو ہدایت ہے, اسی پڑھانے کا اور تربیت کا بندوبست کرنے کا نام ہدایت ہے. اور یہی کہا اس آیت میں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ کتاب ہم نے بھیجی اسی لیے ہے کہ یہ ہدایت کرے بہترین عقیدوں کی, یہ ہدایت کرے بہترین علوم کی, یہ ہدایت کرے بہترین فلسفوں کی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. اور یہ قرآن, یہ کتاب خوشخبری سناتی ہے ان لوگوں کو جو مومن ہیں اور اچھا عمل کرتے ہیں. کیا خوشخبری سناتی ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا. اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے ان مومنین کو جو صالحات پہ عمل کرتے ہیں. ایک آیت اور سنتے جاؤ, سورہ توبہ 9واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورہ کی 20ویں آیت, الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, نہیں وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اعظم درجۃ واولئک هم الفائزون. وہ لوگ جو مومن ہیں, جنہوں نے ہجرت کی, جنہوں نے جہاد کیا جان اور مال سے اللہ کی راہ میں, ان کا درجہ بہت بڑا ہے. صرف مومن کا نہیں, جو ہجرت کرے اور جہاد کرے, جو ہجرت کرے اور جہاد کرے. جہاں جہاد ہے وہی ہجرت ہے, جہاں ہجرت ہے وہی جہاد ہے. تو اگر ہجرت کر جاؤ اور جہاد نہ کرو, ہجرت کرو تو جہاد بھی کرو, کس کے لیے جنت ہے؟ مومن ہو, مہاجر ہو, مجاہد ہو. ٹھیک, ایمان ہے. ہجرت ان لوگوں نے کی تھی نا, اور جہاد بھی ان لوگوں نے کیا تھا. تو اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہجرت تو ختم ہو گئی, اس لیے کہ نبی نے
جو بڑی ہجرت فرمائی تھی اس ہجرت کا بڑا ثواب تھا. جملہ سننا, جملہ بہت بڑا ثواب تھا. جب بیشتر مسلمان ہجرت کر گئے, بیشتر جب ہجرت کر گئے, ہجرت کا معنی جانتے ہو, چھوڑ کے چلا جانا. جب ہجرت کر گئے تو اب میرے نبی نے مدینے میں اعلان کیا لا ہجرت بعد الہجرہ, ہجرت ہو گئی, اب کوئی ہجرت نہیں ہے اور اب اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. لا ہجرت بعد الہجرہ, ہجرت کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے اور اب اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے. ہو گئی نا بات. فتح مکہ کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا, صحیح کتابوں میں روایت لکھی ہوئی ہے, لا ہجرت بعد الفتح, اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا, اب کوئی ہجرت نہیں ہے. تو ہجرت تو ختم ہو گئی, ہو گئی نا ہجرت ختم. تو واقعہ وقتی تھا اور ہمیشہ رہنے والی کتاب میں رکھ دیا. بھائی ہجرت ختم ہو گئی, اب اس آیت سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ جہاد ختم ہو گیا, اب اس آیت سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ تو بھائی اب ہجرت, بھائی توجہ رہے, توجہ رہے, اب ہجرت ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف جانا نہیں ہے, ہجرت جانا ہے بدی سے نیکی کی طرف. قرآن زمانی کتاب نہیں ہے, قیامت تک کی کتاب ہے, ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے. جب ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے تو آیت کے انٹرپریٹیشن بدلتے رہیں گے. اب ہجرت ایک بستی سے نکل کر دوسری بستی میں جانا نہیں ہے, ہجرت سفر ہے برائی سے نیکی کی طرف, شر سے خیر کی طرف, جہالت سے علم کی طرف. بھائی یہاں تک آ گئے اور اب جہاد, اس لیے کہ شرط جہاد بھی ہے, ہجرت کرو اور جہاد کرو. تو اب تلوار لے کے پیچھے گھومنا نہیں ہے, تخریب کاری کا نام جہاد نہیں ہے, دہشت گردی کا نام جہاد نہیں ہے. جہاد یہ ہے کہ اگر معاشرہ بگڑ جائے تو لڑ جاؤ معاشرے سے. ہجرت سمجھ میں آ گئی, شر سے خیر کی طرف جانا. جہاد سمجھ میں آ گیا, معاشرے کی برائیوں سے ٹکرا جانا. اسی بات کو کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. ہم نے مومنین کے لیے اجر کبیر رکھا ہے. کبیر بڑا, اکبر سب سے بڑا, کبیر بڑا, اکبر سب سے بڑا, سپرلیٹیو ڈگری ہے, اکبر سب سے بڑا. تو جنت ہے کبیر, ان لہم اجرن کبیرا, جنت ہے کبیر, ان لہم اجرن کبیرا. اور کوئی چیز ہے اکبر, بتلاؤں کہ کیا ہے؟ کوئی چیز ہے اکبر, بتلاؤ. پھر آیت پڑھ لو, پوری آیت اب نہیں پڑھوں گا, ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی مرضی اکبر ہے, جنت کبیر ہے, وہ اکبر ہے. ایک سوال کا جواب دے دو پھر میں آگے بڑھوں گا. مجھے بتلاؤ کہ یہ مشکل مسائل اگر میں تمہارے سامنے بیان نہ کروں تو پھر کس کے سامنے جا کے بیان کروں؟ یہ جملہ بھی واضح نہیں ہوا. یہ میں نے کیا کہا؟ بھائی تم باب مدینت علم پر بیٹھے ہو, تو اگر یہ علمی گفتگو تم سے نہ ہو تو کس سے ہو؟ جنت ہے کبیر اور اب کوئی شے ہے اکبر. آیت پڑھوں, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی مرضی اکبر ہے, جنت کبیر ہے. جنت کبیر ہے, اللہ کی مرضی اکبر ہے. جاؤ تاریخ میں میرے علی کے جملے کو دیکھو, ما عبدتک تمان لجنتک, ایک نماز تیری جنت کے لیے نہیں پڑھی, ایک سجدہ تیری جنت کے لیے نہیں کیا, ایک روزہ تیری جنت کے لیے نہیں رکھا, ایک حج تیری جنت کے لیے نہیں رکھا. بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک, تجھے عبادت کا اہل پایا, تجھے عبادت کا اہل پایا تو تیرے لیے نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, جہاد کیا. علی نے جنت کے لیے ایک عبادت بھی نہیں کی, تو جنت تو چاہیے ہی نہیں. جنت ہے کبیر, مرضی ہے اکبر. اب کوئی بڑی چیز ہو تو اسے دے دے. جنت ہے کبیر, مرضی ہے اکبر. اب اکبر دے دے, کہ سونے دو, وہ مرضی بھی دے دوں گا. سونے دو میرے رسول کے بستر پر. مذاق نہیں ہے رسول کے بستر پر سو جانا, مذاق نہیں ہے رسول کے بستر پر سو جانا. پھر کہہ رہا ہوں مذاق نہیں ہے رسول کے بستر پر سو جانا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے اور ان کے والد کا نام ہے ابو سفیان. ام المومنین ہے, پیغمبر اکرم کی زوجہ مکرمہ ہے, اور ان کے والد ابو سفیان. سب واقف ہیں کہ وہ اسلام کے کتنے بڑے دشمن گزرے ہیں. اب آج انہیں مشرف اسلام کر دیا جائے تو میں کیا کروں؟ ہاں اچھا بھائی, تو ام حبیبہ ان کی صاحبزادی ہیں حضرت ابو سفیان کی, اور زوجہ ہیں پیغمبر اکرم کی. باپ بیٹی سے ملنے کے لیے آئے, بستر بچھا ہوا تھا. جیسے ہی بیٹی کی نگاہ باپ پہ پڑی, بستر لپیٹ دیا. کہا بیٹی
लोग तो बाप के लिए और मेहमानों के लिए बिस्तर बिछा देते हैं, तूने ये बिस्तर लपेट क्यों दिया? कहा ये है मेरे रसूल का बिस्तर, इस पर कोई गुनहगार बैठ नहीं सकता। ये है मेरे रसूल का बिस्तर, इस पर कोई गुनहगार बैठ नहीं सकता। और हिजरत की रात में बैठना नहीं है, सोना है। अली को हिजरत की रात में बिस्तर रसूल पर सिर्फ बैठना नहीं है, सोना है। तो या रसूल अल्लाह, जिब्रील पैगाम लाए हैं कि हिजरत कर जाइए, तो जिब्रील ही को पकड़ के सुला दें अपने बिस्तर पे। क्या भूल गए? फतमस्सलल्लाह बशरन सविया, जिब्रील आए थे मरियम के पास तो मुकम्मल आदमी की सूरत में आए थे, तो हुक्म दीजिए जिब्रील को कि वो आदमी बने आपके बिस्तर पे सो जाए। कभी तफसीली गुफ्तगू होगी, ठीक है ना? जिब्रील को सुला दें। कहा कि नहीं भाई, ये है मोहम्मद का बिस्तर, इस पर या मोहम्मद सोए या मोहम्मद जैसा सोए। युबश्शिरुल मोमिनीन अल्लज़ीना यामलून सालिहात, खुशखबरी है मोमिन के लिए, खुशखबरी है अमल सालेह करने वाले के लिए। अमल सालेह किसे कहते हैं? तकवा। तो अब दो के लिए खुशखबरी है, मोमिनीन हो उनके लिए खुशखबरी है, मुत्तकीन हो उनके लिए खुशखबरी है। अगर खुशखबरी मोमिनीन के लिए है तो कोई अमीरुल मोमिनीन है, और अगर खुशखबरी मुत्तकीन के लिए है तो कोई इमामुल मुत्तकीन है। इमामुल मुत्तकीन, पूरी तारीख में मेरे नबी ने इमामुल मुत्तकीन अली के अलावा किसी और को नहीं कहा। अब मैं आयत पढ़ूं, अली है मुत्तकीन का इमाम। व यौम नदओ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, हम हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो अब मुत्तकीन किसी और के साथ तो जा नहीं सकते भाई। अली है इमामुल मुत्तकीन, जाना उसी के साथ है। लेकिन अब यह जुमला मैं कैसे कहूं और किस तरीके से अपने सुनने वालों तक पहुंचाऊं? इमामुल मुत्तकीन अली, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह। आगे तुम पढ़ो, हुदन लिल मुत्तकीन, कुरान है हुदन लिल मुत्तकीन, अली है इमामुल लिल मुत्तकीन। रसूल जाते वक्त इन्हीं दो को तो छोड़ के गए थे।